بھی اپنا ہے، مبلغین بھی اپنا ہے، جو قوم کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، حق بولو، نہ ڈرو ان ظالموں سے جو تمہارے دین پر حملہ آور ہیں، آج تمہاری مسجدوں پر حملہ آور ہیں، تمہارے شعار اسلام پر حملہ آور ہیں۔ اور اس وبا اور بلا کے زمانے میں سچ بتاؤں تو کثرت سے میں نے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت یاد کیا کہ آج میرے حضرت ہوتے تو کوئی ایک ایسی گائیڈ لائن ضرور دیتے کہ پورے کے تمام سنی ایک جگہ اکٹھا ضرور ہوتے، جمعہ کے مسائل، عیدین کے مسائل، رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل، اور اس میں نہ جانے بیشتر لوگوں کے مار کھانے کے معاملہ، پولیس کی زبردستی، زور، ظلم، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پر ہمارے کسی بھی بڑے قائد کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، وہ پیاس 3 مہینے ہونے کے بعد بھی اب بھی ہم سے نہیں بجھی۔ آج اس عظیم ہستی کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی، جو ہر فیلڈ میں ہماری سربراہی فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس پر قائم رہنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں میرے عزیزوں جس پر شریعت نے چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، مگر اگر دین کی بنیاد کو ہلانے کی بات کہے، اس پر بھی اگر ہم عمل کرنے لگ گئے تو پھر اس کو میں کہتا ہوں یہ دین میں یعنی سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ دین کو بیچنے کا کام ہے، دین کو بیچنے کا کام ہے۔ یہ نہ کیا جائے۔ مساجد کے ذمہ داران، مسجدوں پر جو لوگ آج منتظمین ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، امام حضرات، ائمہ، علماء، ورنہ قیامت کے دن آپ سب کو سخت ترین پوچھ ہوگی، سخت ترین پکڑ ہوگی۔ کیا آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، مسجدوں کے مینار اور مسجدوں کے ممبر اس کام کے لیے بنائے تھے جب آپ نے بنایا تھا؟ جب آپ نے مسجد تعمیر کی تھی، مائک لگایا تھا، میزنہ بنایا تھا اذان دینے کے لیے، تو کیا تمہارے دل میں کبھی بھی یہ خیال تھا کہ ایک دن ہم اس پر سے اعلان کریں گے کہ لوگوں مسجد نہ آؤ؟ آپ نے یہ سوچ کر مسجد بنائی تھی کبھی؟ آج اس کیفیت پر ہمیں قوم لا کر کے رکھ چکی ہے۔ کیا ہماری مسجدوں کے اذانوں کے مائک سے یہ اعلانات نہیں ہوئے کہ نماز کے لیے نہ آؤ، جماعت کے لیے نہ آؤ؟ نہیں اعلان ہوئے؟ سچ بتاؤ۔ زندگی بھر جو مؤذن حیا علی الصلاۃ کہتا تھا، اب جو ہے اس نے کیا کہا؟ اب حیا علی الصلاۃ نہیں کہا، بلکہ وہ تو رسم ہو گئی، بلکہ نماز کے لیے نہ آؤ، نماز کے لیے نہ۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے اگر یہ اعلانات تھے، ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے، لیکن مسجدیں اس کام کے لیے نہیں تھیں۔ مسجدوں سے یہ اعلان زیب نہیں دیتا، جہاں زندگی بھر ہمارے کان یہی سنتے رہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ ہم نے کیا کر دیا ہے اللہ کے ان گھروں کو؟ یاد رکھو یہ بلاؤں میں سب مبتلا ہو جاؤ، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم سب یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم سب نمازی ہیں، ہم سب دعائیں کر رہے ہیں، ہم پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ سب پر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری بستی نیست و نابود ختم ہو گئی۔ اس بستی میں ایک نیک بندہ ایسا تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے جب عذاب نازل فرمایا تو میں نے پوچھا، جبرائیل فرماتے ہیں علیہ السلام، اے اللہ اس بندے کا کیا کیا جائے جو تیرا فرمان بردار ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس پر بھی عذاب نازل کرو۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کا جلال ایسا تھا، میں یعنی جسارت نہ ہو سکی، ہمت نہ ہو سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ کلام کیا کہ مولا اس کا کیا قصور تھا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سامنے بے حیائیاں ہو رہی تھیں، اس کے سامنے نافرمانیاں ہو رہی تھی، یہ خود تو اچھا تھا لیکن کبھی کسی کو روکا نہیں اس نے، برائی کو برا نہ کہا اس نے۔ آج آپ محسوس کریں گے اس عذاب میں ہم سب یہ ظالم تو جائیں گے ہی، لیکن جتنے خاموش رہے وہ سب بھی جائیں گے، وہ سب بھی ہلاک ہوں گے۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا بول کر کے میں کیوں برا ہوں؟ میں تو سوچتا ہوں بول کر برا ہو جاؤں، لوگوں کے نزدیک یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ مولا کے نزدیک برا ہو گیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگ برا کہتے ہی ہیں، کون نہیں کہتا؟ بہت ہیں۔ ہمارے لیے غیبت کے باضابطہ اڈے لگتے ہیں، مجلسیں سجتی ہیں،
اور بہت ساری غیبت کے کٹے ہیں، مجلسیں ہیں، ہماری برائیاں گنانے والے، میں کبھی ان کے خلاف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ان سے مفت میں نیکیاں ملتی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، وہ اپنا کام جو کر رہے ہیں ان کی قسمت میں وہ کام آیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اللہ رب العزت کے ہاں ہم برے ہو گئے تو یہ ہمارے افسوس کی بات ہے۔ رب کی نظر میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر تم مردود ٹھہرے تو پھر تمہارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی سب تباہ ہے۔ لوگ اگر برا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں جتنا بول رہا ہوں، میں باضابطہ کئی دنوں سے اس چیز کو کہتا ہوں، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میرے پیچھے کن کن لوگوں کی نظر ہے، کون کون میرا بیان ریکارڈ کرتے ہیں، کہاں کہاں یہ بیانات جاتے ہیں، سب پتہ ہے۔ لوگ ریکارڈ کر رہے ہوں گے، ایک دن وہ گھڑا بھریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی پلاننگ کے مطابق ان زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، اس گلے پر پھندا لگائیں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں گے، بہت سارے کیس ڈالیں گے، یا قتل کر دیں گے یا مار ڈالیں گے، یہ سب انجام ہمیں معلوم ہے میرے عزیزوں۔ اس کے باوجود میں صرف اس بات پر کہتا ہوں، میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر تم حالات کے اعتبار سے خاموش رہے تو کل نہ بلال حبشی کو منہ دکھا پاؤ گے، نہ حضرت حنظلہ کو منہ دکھا پاؤ گے، نہ خبیب ابن عدی کو منہ دکھا پاؤ گے۔ یہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئیں، پکڑ سے ناخن کھینچے گئے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی تھی، دیدے نکال دیے گئے تھے، اس کے باوجود وہ حق پر ڈٹے رہے۔ اور آج ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو کر کے ہم یہ کہتے ہیں نہ بولو، کچھ نہ بولو، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کب حالات اچھے تھے اسلام کے لیے؟ کب حالات اچھے تھے؟ ہر زمانے میں فتنے رہے ہیں اور ہر زمانے میں ظالم رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں ارے اب کیا حالات ویسے نہیں ہیں پہلے کی طرح، تم جھوٹ بولتے ہو، اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات پہلے تھے۔ آج تو آپ بول سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ہر پلیٹ فارم سے آپ ہدایت دے سکتے ہو۔ آج اگر میڈیا تمہیں نہ بتائے تو سوشل میڈیا کا استعمال کرو، کسی بھی طرح سے آپ قوم تک حق باتیں پہنچا سکتے ہو، اور لوگوں کو بزدل نہ بناؤ، بزدل نہ بناؤ، لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ کرو، جذبہ ایمانی پیدا کرو۔ میں نے تو حدیث پاک پڑھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخیر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت تو ایسی آئے گی کہ وہ قسطنطنیہ شہر کے قریب کھڑے ہوں گے اور صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے 3 بار، وہ پورا شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے، صرف وہ 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، بغیر قتل و قتال کے پورا شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ وہ کون سا شہر؟ استنبول، قسطنطنیہ، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور بغیر لڑے وہ قوم فتح کر چکی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا، ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ زبان سے نکلے تو شہر فتح ہو جائے؟ وہ ایسی قوم ہوگی کہ جب سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کٹانے کے لیے اس زمین پر ڈٹے رہے ہوں گے، تب رب تعالیٰ ان کی زبانوں میں وہ تاثیر عطا کرتا ہے۔ ایک جنگ ہونی ہے، ایک جنگ ہونی ہے جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا ہے حدیث پاک میں۔ اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں جو مقابل میں آئیں گے کفار، وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ کتنے لوگ؟ 9,60,000 لوگ تمہارے مقابل میں آئیں گے، سارا کفر ایک جگہ جمع ہوگا اور تم سب ایک جگہ ہوگے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تک بتائی ہے، مسلمانوں کا مرکز اس وقت غوطہ میں ہوگا، دمشق میں، یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں پر سارے مسلمان جمع ہوں گے، اکثر مسلمان جو ان رومیوں سے مقابلہ کریں گے، کافروں سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جنگ کہاں ہوگی؟ مرج دابق، حلب کے قریب۔ وہ میدان بھی میرے آقا نے بتایا، وہ جنگ ہونی ہے، قریب ہونی ہے، قریب میں ہونی ہے۔ لیکن اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں تم اس جنگ میں اگر شریک ہو تو دیکھنا مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، مسلمان 3 حصوں میں بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ تھے یا 1 لاکھ سمجھ لیں، 1 لاکھ تھے تو اس میں کا 1/3 30-35 ہزار ایسے ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ مردود ہو کر مریں گے اور دوزخ میں جائیں گے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگیں گے۔
آج کے حالات دیکھ کر کے ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگ کس طرح بھاگنے پر مجبور ہیں آج. صرف چند لوگوں کی آنکھوں سے ڈنڈوں سے بھاگ جاتے ہیں. وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد 1/3 ہوگی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے 1/3 ایسے ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے, وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل شہید ہوں گے. اور آخری جو 1/3 بچے رہیں گے, 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے گا, ان کافروں پر فتح نصیب فرمائے گا, اور وہی قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے, وہی آخری والا حصہ جو بچا ہے, آخری والا حصہ. لیکن وہ جنگ نہیں کریں گے, بلکہ صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے, مولا پورا شہر ان کے لیے فتح فرمائے گا. زبانوں میں یہ تاثیر کیسے آئے گی؟ صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوگا, بزدلی نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء کسی بھی چیز حتیٰ کہ گردن پر تلوار بھی رکھ دی جائے تب بھی ایک عاشق رسول مچل کر کے کہے اب میرے آقا کے دیدار کا وقت قریب آ چکا ہے. ہمارے لیے موت اندھیرا نہیں, ہمارے لیے موت روشنی ہے. ڈرے وہ جس کو جہنم میں جانا ہے, ڈرے وہ جس کو سانپوں کا مقابلہ کرنا ہے, ڈرے وہ جس کو بچھوؤں کا مقابلہ کرنا ہے. وہ بندہ تو فرحت و انبساط میں مبتلا ہوگا جس کو شہر مدینہ کی زیارت کرنی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے. ہم میں سے کون اس بات کا متمنی نہیں ہے؟ کون یہ تمنا نہیں رکھتا ہے؟ سچ بتاؤ کہ ابھی ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہم تاج الشریعہ کے پاس پہنچ جائیں. کون یہ تمنا نہیں رکھتا؟ ہماری موت کے بعد ہم ان کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان سے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھیں, مفتی اعظم سے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیں, اعلیٰ حضرت سے غریب نواز کو دیکھیں, غریب نواز سے ہم سرکار غوث پاک کو دیکھیں. مرنے کے بعد ہم وہاں پہنچیں جہاں صحابہ اکرام کی تعداد موجود ہو, جہاں صدیق اکبر ہوں, جہاں فاروق اعظم ہوں, جہاں عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہوں, بلکہ اس پوری انجمن میں خود بنفس نفیس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں. ہم میں سے کون یہ تمنا نہیں رکھتا؟ اگر تمنا رکھتے ہو کہ میری موت کے بعد میں اس مجلس میں, اس انجمن میں جانا چاہتا ہوں, تو پھر تمہارے لیے شرط ہے حق بولو, حق پر قائم رہو, کبھی بھی مداہنت نہ کرو, مفاہمت نہ کرو, دین کے اصولوں کو بیچنے کا کام نہ کرو. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں سکھایا ہے, میں مانتا ہوں, میں جانتا ہوں آپ سب مجھے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی باتیں ہیں. میرے عزیزو, یہ سمجھ کر کے چلو, یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں, اتنا آسان نہیں ہے. حق بولو گے تو مصیبتیں آئیں گی, اور تم ڈٹے رہو گے تو مصائب آئیں گے. اس میدان میں صرف اس بندے کو بلاتا ہوں جو مجاہد ہو, جو غازی ہو, اور جو اللہ رب العزت سے ملنے کا متمنی ہو. ہمارا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی قائد نظر نہیں آتا جو حق بولے اور ڈٹے رہے اس حق پر. موت تک بھی جس فتوے کو آپ نے دے دیا ہے اس سے آپ نے ذرا برابر بھی سر منہ ہٹنے کا کبھی ارادہ نہیں فرمائے. جس چیز کو آپ نے ناجائز کا پوری زندگی بھر اسی پر عمل کرتے رہے. بہت ساری باتیں ہیں عزیزان گرامی وقار. سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر مولا ہم سب کو چلائے. ان کے دین, ان کے تقوی, ان کی طہارت, ان کی نمازوں کی پابندی, ان کی حق گوئی, ان کی شجاعت, ان کی بہادری, ان کے تمام تر اوصاف حمیدہ کی چند جھلکیں ہم مولا تعالی ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے. اس پیر کامل کا صدقہ مولا دنیا میں بھی ہمیں سرخرو رکھے اور آخرت میں بھی سرخرو رکھے. مولا ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کریم خدا, اگر ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں تو مولا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کا واسطہ ہم سب کو گناہوں سے آزاد فرما. مولا ہمارے دلوں میں ایمان راسخ فرما, ہماری نگاہوں میں ایمان راسخ فرما. اے قدیر و جبار خدا, مرکز اہل سنت بریلی شریف کو تابندہ اور ہم سب کے لیے ہمیشہ جگمگاتا رکھ. مولا دین و سنیت کے اس عظیم مرکز کو نظر بد سے محفوظ فرما. اے قدیر و جبار خدا, ظالموں کے ظلم کے پنجوں سے مرکز اہل سنت کی حفاظت فرما. تاج الشریعہ کے خانوادے کو, آپ کی نسل کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھ. حضور قائد ملت سیدی اسجد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کو ان کے اقبال میں خوب بلندیاں عطا. تاج الشریعہ کے مسلک, موقف, ان کے مشن کو آخری زندگی تک وہ چلاتے رہیں. مولا غیب سے تو ان کے بازوؤں میں حفاظت عطا فرما. اے رب قدیر, ہم سب
نادان بچوں کو، ہم جیسے نکموں کو مولا تو غیب سے رہنمائی پیدا فرما۔ مولا کریم ان فتنوں کے دور میں ہم سب کو مولا بے سر و سامان نہ چھوڑ، اے قدیر و جبار خدا ہمارا کوئی قائد نصیب فرما۔ وصلی